سوشل میڈیا نے آپ کے حساب سے مفتی صاحب کیا کیا؟ اچھا امپیکٹ دیا دین کے لحاظ سے یا برا امپیکٹ دیا؟ اس کے اوپر ہے نا ابھی چند دنوں پہلے ہی جو ہے نا وہ ایک ہمارا پروگرام ہوا تھا، اس میں ایک آپ کا اپنا ایک پرسیپشن؟ میں آپ کو وہ پرسیپشن ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے وہ لے کر آ رہا ہوں کیونکہ وہ بات اپیل بھی ہوئی تھی اور وہ سوچ بھی ہے۔ صحیح، سوشل میڈیا کے فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی اور اس کو پھر جو ہے نا وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اپنے اس میں کوٹ کیا تھا بیان میں، اور وہ جنہوں نے بات کی تھی وہ تھے مفتی غلام دستگیر صاحب نا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا کی مثال ہے نا شراب جیسی ہے۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو سوشل میڈیا کا بھی یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بات کافی اپیلنگ لگی کہ کافی اچھی مثال دی، اور ٹھیک ہے اس میں کے فائدے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، ہم بھی یہی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، ہم بھی یہی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا بگاڑ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں پہلے اگر کوئی غلط سوچ والا فرد ہوتا تھا نا تو اس کی سوچ ایک محدود حلقے تک ہوتی ایک کمرے میں ہی ہوتی تھی، صحیح اور بات، اس کی سوچ کو روکنا آسان تھا۔ اب وہ کمرہ جو ہے وہ تو پوری دنیا میں جا رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اچھا اب اس کی سوچ کو روکنا مشکل ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ نا سمجھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں اور ہمیں اس کی بات اچھی لگ رہی ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ نا سمجھ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ کے اس کی بات کو صحیح قرار دے رہا ہے، اور جو اس سے اچھی لگ رہی ہے وہ وہی بات اٹھا رہا ہے، وہ وہی بات اٹھا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کے لیے میری ایک گزارش ہے کہ جس کی جو جتنی اوقات ہے نا وہ اپنی اوقات کو سمجھے۔ صحیح، یعنی میں اگر اپنے بارے میں بات کروں نا تو میں تاریخ کے اندر اکثر فیل ہو جاتا ہوں۔ آپ نے تھوڑا ڈانٹ دیا ہے ویورز کو، آپ جتنی جس کی صلاحیت ہو اسی لیے میں اپنے اوپر لے کر آ گیا نا، میں اسی لیے اپنے اوپر لے کر آ گیا۔ ہاں صحیح ہے، دیکھیں میری حیثیت یہ ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہے، مجھے میری صلاحیت کا پتہ ہے نا۔ میں اگر ایسے معاملات کے اندر کہ جو میری فیلڈ نہیں ہے اس میں بولنا شروع کر دوں اور اس میں صحیح غلط کے فیصلے سنانا شروع کر دوں تو یہ غلط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طریقے سے عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو سامنے والی بندہ بات کر رہا ہے یہ ساری چیزوں کو مکس کر رہا ہے۔ رفع یدین کو بنیادی مسئلہ بیان کر دیا جائے، بنیادی حیثیت سے اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے نا، غلط ہے، اور جو کہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باغ فدق کے جو معاملات ہیں، باغ فدق کا معاملہ جو ہے وہ اگر بالفرض کسی کے نزدیک ان کو لگتا ہے کہ کوئی زیادتی ہوئی بھی تھی، بالفرض اگرچہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اگر بالفرض زیادتی ہوئی بھی تھی کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، بالکل نہیں، آپ کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں نا، محبت تک رہیں، محبت تک رہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، شاہ سے بڑھ کر جج کیوں بن رہے ہیں؟ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار نہ بنے، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر اس میں اعتراضات جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ اب آپ نماز پڑھ نہیں رہے، روزے رکھ نہیں رہے، سچ بول نہیں رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ یہ باتیں لے کر یہ والی باتیں لے کر آ گئے۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ اچھا اس کو پھر نام دیتے ہیں ہم تو اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اتحاد کی کوشش کر کے ایک مسلک والے کو پورا رگڑ لیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتحاد کی کوشش اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ہم یہ اچھے اچھے جملے، میں اب آخر میں ایک اور چیز ذکر کروں اس سوال کے جواب میں، کہ کسی کی طرف سے آنے والے اچھے اچھے جملے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں کہ بھائی یہ تو دیکھو کتنا اس کے اندر جو ہے نا اتحاد کی کوشش کا جذبہ ہے، یہ تو بڑا ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اتحاد امت کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے متاثر ہوں گے نا تو بیڑا غرق ہوگا۔